الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے علی تو کون بیچارا نپٹ لاش اوگن ہارا سر تے چاکے اے بندہ بھارا پریت لاویں تو شاہانہ جتھاں دم مارن دی نہیں او مجال میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن
احسنا کا ما اکملا کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں۔ برادران اسلام، اس مہینے کا اختتام حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ بلا شبہ ان کا عرس مبارک تو گولڈا شریف میں منایا جاتا ہے، لیکن یہ ہم اہل ایمان مسلمانوں کا خوشگوار فریضہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پاکیزہ تعلیمات سے اللہ کے بندوں کے دلوں کی دنیا بدلی، ان کی تعلیمات کو یاد رکھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، تاکہ ہمارے دل کی اجڑی ہوئی بستی میں بھی بہار آئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید تھے، نسب کے اعتبار سے، خونی رشتے کے اعتبار سے آپ کا نسب حضرت امام حسن سیدنا امام حسین سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جن بندوں کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، تو خدا کے ان چنے ہوئے بندوں میں ایک یہ اللہ کا بندہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ کی کیفیات عام بچوں سے جدا گانا تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ابھی حضرت مہر علی شاہ، جن کا نام ابتدا میں تھا مہر شاہ، ابھی بچے تھے، دروازے کے کنڈے تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ جب گھر والے سب لوگ سو جاتے تو آپ پہ کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی، آپ اٹھتے، کوئی اینٹ وغیرہ دروازے کے نیچے رکھ کر ہاتھ ارل تک پہنچاتے، کنڈے تک پہنچاتے، اسے کھولتے، باہر نکل جاتے۔ اور گولڈا شریف قدرے ٹھنڈی جگہ ہے، اور سخت سردی کے موسم میں پانی کے جو وہاں تالاب تھا اس کے اندر جا کے چھلانگ لگا دیتے۔ اب والدہ اٹھتی، والدین بیدار ہوتے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے پہنچتے تو آپ کو پانی میں پاتے۔ اس کیفیت میں ماں باپ سخت پریشان ہوتے کہ بچے کو معاملہ کیا ہے، اور جب وہ پوچھتے کہ مہر شاہ تمہیں کیا ہوتا ہے کہ تم سوتے سوتے اٹھتے ہو اور اٹھ کر اتنا شدید ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہو، تو آپ اپنی معصومیت سے کہتے کہ میرے سینے کے اندر شدت کی حرارت ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں ماں باپ قسم قسم کے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں بچے کو کیا ہے، بچے پہ کوئی سایہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کے بزرگوں کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، من کے اندر حرارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق کرمدہ اصلی ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں، ہکنا لبیاں ہاتھ نہ آوے ہکنا دے وچ راہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، جتنا کسی کو عطا کرے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق دینی تعلیم دی گئی، لیکن آپ اس پہ قانع نہ ہوئے، یعنی آپ نے اپنے بزرگوں سے کہا میں کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہیں گولڈا شریف سے
اسی ایریے میں ایک جگہ بوئی ایک جگہ ہے، وہاں کچھ عرصے کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظاہر ہے جو جو تعلیم بڑھتی ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا استاد ہو، تو اس وقت کے مشہور زمانہ ایک بزرگ تھے، ضلع خوشاب کے اندر ایک جگہ ہے پہاڑوں میں، سون سکے سر، وادی سون، وہاں وادی سون میں ایک جگہ ہے انگا، وہاں ایک بزرگ تھے حضرت قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس حضرت پیر مہر علی شاہ پڑھنے کے لیے گئے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے آپ کے طالب علمی کے دور کا، وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب استادوں سے پڑھتا پھر کتابیں اٹھاتا تو پہاڑوں کا سلسلہ تھا، میں کسی نہ کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ کر کتابیں پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نکلا تو وہی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی جو بچپن میں ہوتی تھی، کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب کتابیں میرے پاس تھیں، اور فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، جس بزرگ کا نام تھا بابا نور ماہی، وہ عموماً پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے لوگ، جیسی روح ویسے فرشتے، بروں کو برے مل جاتے ہیں، اچھوں کو اچھے مل جاتے ہیں۔ کنت جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، الجنس یمیل الی الجنس، شکر خورے کو اللہ شکر دے دیتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ ظاہر ہے کہ ان کی فکر، ان کی سوچ کیا تھی۔ فرماتے ہیں طالب علمی کے دور میں میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو مجذوب تھے، بہت کم بولتے تھے، عموماً پہاڑوں میں ہی پھرتے رہنا، نام ان کا تھا بابا نور ماہی۔ تو بابا نور ماہی کے پاس ایک بکرا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہ میں نے دیکھا کہ بابا اس بکرے سے پیار کر رہا ہے، اور پیار کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بکرے کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جب اس بکرے سے پیار کرتے تو ایک لفظ بولتے تھے، وہ لفظ یہ تھا کہ او میرے محبوب دیا لے لیا، او میرے۔ ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہے، اتنی اثر نہیں ہوتا کہ اللہ کا بندہ کوئی عام جملہ بول دے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب وہ بار بار کہتے او میرے محبوب دیا لے لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ جیسے تلوار چبھتی ہے سینے میں، یہ لفظ میرے سینے میں اس طریقے سے لگتا اور میرے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی۔ یعنی اتنی اچھی قوالی سے کسی صوفی کو وجد نہیں آتا جتنی مجھے اس لفظ سے میرے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی، میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے اور میرے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، صرف یہ لفظ سن کے حضرت بابا نور ماہی کی زبان سے او میرے محبوب دیا لے لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اتنی میرے سینے میں شدت کی آگ لگی، یعنی حرارت پیدا ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کتابوں کو اسی بوٹے پہ رکھ کر تیلی لگا دوں، جلا دوں، اور میرا منہ اسی جنگل کی طرف جدھر آئے میں نکل جاؤں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ کوئی مجھے ملے۔ چل بلیا اٹھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو بننے۔ کہتے جب میرے سینے میں یہ ہوک اٹھی کہ میں نکل جاؤں یہاں سے، کتابوں کو آگ لگا دوں، تو حضرت بابا نور ماہی نے، انہوں نے اپنے بکرے کو تو کھڑا کیا وہیں، اب میری طرف دیکھ کے چل پڑے، آ کے مجھے دور سے ہی کہنے لگے شاہ جی یہ ہمارے والا کام آپ نہ کریں، ہمارے والا کام آپ نہ کریں، ہم تو اجڑے ہی ہیں، ہم اجڑے ہیں اکیلے، آپ نے سنوارنا ہے ایک مخلوق کو، اس لیے آپ کا رستہ وہی ٹھیک ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں، ان کتابوں سے دوستی لگائیں اور توڑ نبھائیں۔
فرماتے ہیں بابا نور ماہی نے آ کر جب مجھے تسلی دی، تسکین دی، جیسے ان کے 2 لفظوں نے آگ بھڑکائی تھی ویسے ہی 2 لفظوں نے بجھا دی۔ اب وہ کہتے ہیں میری وہی پہلے سی کیفیت لوٹ آئی۔ اب وہ فرماتے ہیں میں نے حوصلہ لیا کہ بھی اب انہوں نے جو مجھ سے بات کی ہے میں بھی تو ان سے بات کروں۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ یہ لیلا جو ہے جس کو آپ پکڑ پکڑ کے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محبوب دیا لے لیا، یہ لیلا ہے کس کا؟ یہ بکرا ہے کس کا جس سے اتنی پیار کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہے؟ تو حضرت بابا نور ماہی نے فرمایا یہ غوث پاک کا لیلا ہے، میرے محبوب دیا لے لیا۔ فرمایا میں تو اس کو پالتا ہوں، 1 سال 1 ہی بکرا پالتا ہوں اور انہی جنگلوں میں پالتا ہوں، کسی کے گھر نہیں اس کو رکھتا۔ یہ میں جب غوث پاک کا عرس مناتا ہوں اکیلے ہی مناتا ہوں، کسی کو بلاتا بھی نہیں ہوں، بس ذبح کرواتا ہوں پھر بانٹ دیتا ہوں فقیروں۔ تو یہ میرے محبوب کے نام کا لیلا ہے، یہ غوث پاک کے نام کا لیلا ہے۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں اولاد تھا غوث پاک کی، اور میرا وہ طالب علمی بچپن کا دور تھا، میں اس بابے کی باتیں سن کے غوث پاک کی تصویر میرے دل میں گھر کر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی، میرے سینے میں نقش ہو گئی۔ اب وہ بزرگ جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا، جب میں اپنے مدرسے سے فارغ ہو جاتا تھا، جب بھی میں اس ویرانے میں جاتا تھا وہ مجھے مل جاتا۔ تو میں نے جیسے کہا کہ شکر خورے کو اللہ شکر دے ہی دیتا ہے۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی اللہ کے پیارے انہیں ملتے رہے۔ اب یہ اسباب اللہ خود فراہم فرماتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اللہ ان کی راہیں خود کھولتا ہے، ان کے لیے اسباب خود فراہم فرماتا ہے۔ پھر حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اور آگے بڑھے۔ علی گڑھ کے ایک بزرگ تھے، اس زمانے کے استاذ الکل انہیں کہتے تھے، ان کا نام تھا حضرت لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ۔ ان کے پاس آپ نے عقلی علوم معقولات جس کو منطق وغیرہ کہتے ہیں ان سے جا کے پڑھی۔ پھر آپ سہارنپور وہاں حدیث پاک کا مکمل درس لیا، اور پورے تمام علوم کی تکمیل کے بعد پھر پلٹ کے پہلے استاد کے پاس آئے۔ پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر اپنی ہی تکمیل میں لگ جاتے تھے، اپنی ہی تربیت میں لگ جاتے تھے، اور پھر اس کے اوپر ایک مدت صرف کرتے تھے۔ حضرت داتا صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لی تو تقریباً 40 سال کے قریب اپنی ہی تکمیل میں لگے رہے۔ باقی بزرگوں کو چھوڑے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے 63 سال حضور کی زندگی ہے، 40 سال حضور نے اپنے اوپر لگائے ہیں اور 23 سال میں پوری کائنات کو پلٹ دیا۔ اصل میں اب میں اور تب میں فرق یہی ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تب والے بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، اب والے بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، اب اور تب میں فرق کیا ہے؟ تب والے ہوتے تھے پورے، اب والے ہیں ادھورے۔ اب پورے اور ادھورے میں فرق ہے، یہ صرف کتابیں پڑھ کے آتے ہیں اور اگلا مرحلہ خالی رہ جاتا ہے، یعنی تن سج جاتا ہے، من۔ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے آپ کو اپنی تکمیل کے لیے انہوں نے، جس کو حضرت سلطان باؤ کہتے کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں ہمیں لال ہومن کر کر، آپ دودھ کو ساری رات کڑھائی پہ چڑھائے رکھے،
जाग जब तक नहीं लगेगी जमेगा नहीं, मक्खन की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी तकमील में भी मुझे वक्त लगा। उसके लिए फिर एक तरफ खुद तदरीस भी फरमाते थे, पढ़ाते थे, पढ़ाने के साथ साथ फिर तन्हाइयों में चले जाते थे। और आपके बारे में है कि आप तन्हाइयों में फिर निकलते, लंबे सफर में निकल जाते और फिर वीरानों में उन बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर बैठना जहां आने जाने वालों का कोई ज्यादा सिलसिला नहीं होता था। अब कुछ जगहों पे मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ कि अब भी उन लोगों के नाम से दुनिया आगाह नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत अली हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक जगह है मुल्तान से पहले अब्दुल हकीम मियां चन्नू, उसके बिल्कुल अंदर से टोबा टेक सिंह से अंदर से रास्ते निकलते, अब भी वो वीराना है। तो वहां के बारे में जाके जिस वक्त देखा तो पढ़ा आपके बारे में, आप हर साल उस उजाड़ और वीराने में जाते थे। कुरान मजीद में नबी पाक को अल्लाह फरमाता है वतबत्तल इलैह तब्दीला, मेरे नबी दुनिया से कट कर तन्हा होकर सिर्फ तू और मैं। तो ये तन्हाइयां बंदे को यकता बना देती। तो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आप गाड़ी में सफर कर रहे थे, तो सफर करते करते एक ही कमरे में जिसके अंदर लाइट ही नहीं थी, गाड़ी के डब्बे में आप एक सीट पे जाके ऊपर बड़ा सारा रुमाल लेके आपको वही कैफियत तारी हुई, आप रोना शुरू कर दिए। अब डब्बे में और था कोई नहीं, अब जब कैफ आया तो उठ के खड़े हो गए। और जो वहां के टिकट कलेक्टर होते थे उनको भी पता होता था कि आज एक फकीर कहीं जा रहा है। अब वो आपको आके डिस्टर्ब तो नहीं करते थे, लेकिन देखते जरूर थे, देखें तो सही, शौक तो होता है। ऐसा बंदा अगर कहीं आए तो और कुछ न सही बंदा देखने के लिए ही कोशिश करता है। तो अब वो कहते हैं कि हम डब्बे के दरवाजों के झरोकों से देखते कि अंदर हो क्या रहा है। अब अंदर हो क्या रहा है, आप रो रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, और रोते रोते अब डब्बे में अंधेरा, एक बंदा डब्बे में फिर रहा है दीवानों की तरह। अब वो पढ़ क्या रहा है, रात अंधेरी घुमन घेरी। क्या लफ्ज पढ़ रहे हैं, रात अंधेरी घुमन घेरी, दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी, जेड़े रैन किनारे। बात बड़ी मजे की है कि रात अंधेरी घुमन घेरी ते दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी, जेड़े रैन। समंदर के सीने पे क्या गुजरी, किनारे पे रहने वालों को क्या पता। समंदर की तह पे क्या गुजरी, तमाशबीनों को क्या पता। क्या खबर उनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैखानों की। ये हालात तकमील के दौरान गुजर रहे हैं हजरत पीर मेहर अली शाह। आप फरमाते हैं फिर सीने में ये हूक आरज़ू उठी कि अब बहुत वक्त बिता लिया है, अब कोई रहनुमा बनाना चाहिए, जिसे हम मुर्शिद कहते हैं। कुरान कहता है मैं युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, जिसको कोई रहनुमा नहीं मिलता वो बंदा कहीं ना कहीं वादी में गुम हो जाता है, उजड़ जाता है, वीरानों में गुम हो जाता है। अब आपने जाहिर है रहनुमा का मतलब ये नहीं जिसका नाम ऊंचा हो या जिसके नाम के बोर्ड बड़े बड़े लगे हों। जैसे हम जिस दौर में गुजर रहे हैं ये बोर्डों का दौर है, ये इश्तिहारों का दौर है, ये प्रोपेगेंडे का दौर है। लेकिन वो लोग प्रोपेगेंडे से मुतासर होने वाले, उनको तो सौदा चाहिए था, क्योंकि इतनी मनाजिल से पहले
خود گزر چکے تھے. چلتے چلتے کہاں کہاں کا سفر فرمایا. یعنی اس دور میں دہلی، علی گڑھ اور سہارنپور پھرتے پھراتے اب سرگودا، ضلع سرگودا ایک جگہ ہے. سرگودے سے آگے پھر جھنگ کی طرف جاتے ہیں تو چھوٹا سا ایک قصبہ سہیوال ہے. سہیوال سے آگے چھوٹی سی بستی جس میں چند گھر ہے، اس کو کہتے ہیں سیال. دریائے جہلم کے کنارے پہ ہے. یہ بھی دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر یہ علاقہ ہے. تو کہاں گولڑا شریف، کہاں سیالوں کی چھوٹی سی بستی. ڈھونڈنے والے قیامت تک نظر رکھتے ہیں. پیاسے جب نکلتے ہیں تو پانی مل ہی جاتا ہے. ہمت جب کرتے ہیں منزل استقبال کرتی ہے. حضرت میاں صاحب کہتے ہیں مردہ ہمت ہار نہ بھولے، مت کوئی کہے نا مردہ. ہمت نہ لگے جس لوڑے، پائے باج نہ مردہ. یعنی پائے گا پھر موت آئے. حضرت پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اللہ نے کرم فرمایا، میں اس چھوٹی سی بستی سیال میں آیا. جس شہباز کی مجھے تلاش تھی میں نے اس کو یہیں پہ پایا. اب جب میں پہنچا میرے دل میں، میری زبان پہ، میرے دماغ میں چند باتیں تھیں جو میں نے طے کر رکھی تھی کہ جس کے اندر یہ نشانی پاؤں گا وہیں پہ سر جھکاؤں گا. علم عمل کے پیکر تھے آپ. منازل مراحل طے ہو چکی تھی، لیکن اب ایسا ہاتھ چاہیے، عمر بھر کا ساتھ چاہیے. حضرت پیر نصیر الدین گولڈوی جو آپ کے پڑھ پوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے. جو سکون قلب عطا کرے. اب باقی معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب سکون قلب ملے نہ ملے، بندہ جہاں کسی کو سر دھرتے دیکھتا ہے دھر دیتا، وہاں معاملہ نہیں. انہوں نے کہا میں تو تلاش میں نکلا تھا، میں نے اس مرد کو پایا، کامل پایا، لیکن میرے دل میں تھی کہ میں طے کر کے آیا تھا کہ میرے یہ چند سوال ہیں، جو بندہ ان سوالوں کو حل فرمائے گا میں اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا. فرماتے اللہ پاک نے میری رہنمائی فرمائی. میں نے منہ سے ایک لفظ بولا اور اس سیال بزرگ نے پورا در کھول دیا. یعنی میں نے ایک لفظ بولا تھا، اب مجھے پتا نہیں کہ ان کو میرے من کے اوپر نظر کیسے پڑی. میں دل میں جو سوچ کے آیا بس ایک لفظ میں نے ادا کیا، انہوں نے پوری کتاب کھول کے رکھ دی. پھر ایک بہت دقیق مسئلہ تھا علمی دنیا کا جسے وحدت الوجود کہتے ہیں. وحدت الوجود کہتے ہیں کہ جتھا دیکھا جتھا بھالا جتھا نظر ٹکاواں. وہ حضرت میاں صاحب نے بھی پنجابی میں کہا کہ جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالو، علم کلام نہ یاد ری ہونے گزرے کال مکان. وہ وحدت یا وحدت الوجود اس کو سمجھانے کے لیے بھی بہت بڑا جگر چاہیے، علم کا سمندر چاہیے. اب آپ فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے کا انتہائی باریک سرا پکڑا جس کو علامہ اقبال جیسے بندے کو چرخیاں لگ گئی تھی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پورے برے صغیر میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اقبال کو وہ مسئلہ سمجھا تھا. اور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو حضرت علامہ اقبال نے خط لکھا تھا کہ مجھے اس دنیا میں آپ کے سوا اس وقت کوئی بندہ نہیں مل رہا جو مجھے یہ مسئلہ سمجھا سکے. اب آپ لیکن ان پہ اس وقت استغراق کا عالم طاری تھا. وہ میں بعد میں اگر ٹائم ہوا تو عرض کروں گا. اب حالت یہ ہے کہ اس باریک مسئلے کو
جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے انہی سے چھیڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ یہ مسئلہ صرف وہی حل کر سکتا ہے جس نے کتابیں صرف نہ پڑھی ہوں بلکہ صاحب کتاب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک کتاب تیرے اوپر نازل نہ ہو، راضی تیرے عقدے کھول نہیں سکتا، کوئی کشاف تیرے من کی بولی بول نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے امتحان کی خاطر، ظاہر ہے میں نے سودا کرنا تھا زندگی کا، میں نے تو ٹٹولنا تھا، میں نے جو ہی مسئلہ باریک ادق ترین بولا، اس بزرگ نے ایسا بولا کہ بند بند مسئلے کا کھولا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا سر جھکا دیا، میں نے طے کر لیا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ لیکن خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میری گردن تو جھک گئی لیکن آخری گانٹ رہ گئی، آخری عقدہ رہ گیا۔ میں نے کہا ہے تو وہی بندہ جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں، لیکن ایک بات رہ گئی ہے، پتہ نہیں وہ پوری ہو کہ نہ ہو۔ کیا؟ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھی کہ میں اس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جس کا ہاتھ انڈائریکٹلی حضرت غوث پاک کے ہاتھ۔ اب یہاں معاملہ یہ نہیں، یہاں معاملہ یہ تھا کہ انڈائریکٹ ان کا ہاتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ سب کچھ یہاں پورا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں یہاں، کیونکہ یہ بزرگ تو چشتی نظامی بزرگ ہے، اور میرے دل میں ہے میں اپنے نانا غوث پاک کے سلسلے میں جاؤں۔ فرماتے اب میں جو پریشان ہو کے بیٹھا تو حضرت صاحب نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلایا اور دیکھ کے بزرگ مسکرایا، فرمایا کہ مہر شاہ جی ہمیں ہمارے بزرگ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے غوث پاک کے سلسلے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ لفظ سنا تو میں سمجھا یہ غیب سے صدا آئی ہے۔ میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر عمر بھر کا ساتھ ہے، لیجئے ہمیں بیعت کیجئے۔ اب اتنا بڑا علامہ زمانے کا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ مرزا قادیانی، مرزائی جو ہیں اب بھی وہ بڑے پاورفل ہیں، پورے یورپ کے اندر انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کون سا شہر ہے جہاں مرزائیوں نے اپنی شیطنت کا ننگا ناچ نہیں نچا رکھا دنیا میں؟ اور خود اس وقت قادیانی بدبخت جو تھا زندہ تھا، اور اس کا ڈگڈگی کا تماشا جاری تھا، اور اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لومڑی کی طرح ایک وقت میں 6 روپ بدلتا تھا، کوئی بندہ اسے قابو نہیں کر پاتا تھا۔ اور اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عمر ٹوٹل جو تھی، یعنی جس وقت وہ مقابلے میں اترے تھے 41 یا 42 سال تھی۔ اب ایک بالکل عین جوانی ہے، اور وہ گھاگ تھا زمانے کا، مرزا قادیانی گھاگ تھا زمانے کا، اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تگنی کا نچا رکھا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس وقت قدرت نے ان کو علم کی دنیا میں
اتنا بڑا مقام حاصل تھا، پوری امت نے مرزا قادیانی کے مقابلے میں جسے راہنما مانا تھا وہ پیر مہر علی شاہ تھا۔ یعنی علمی دنیا میں پہاڑوں سے بلند تھی وہ شخصیت۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی جس وقت کسی آدمی کو مان رہا ہے تو وہ بھی تو بلند ہوگا۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے جس وقت بیعت کر لی، ظاہر ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیال جٹ تھے۔ کیا تھے؟ جٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک تو آج کل قومیں ہیں جٹ، یہ جٹ فٹافٹ نہیں، جٹ کا مطلب یہ ہے جو ہل شل چلاتے ہیں، زمیندار۔ ہاں زمیندار تھے، ویسے سیال تھے۔ تو زمیندار جو گھرانہ ہے، ظاہر ہے ایک یہ بھی ایک فخر ہوتا ہے کہ میں سید ہوں، ہے فخر، میں نبی کی اولاد ہوں، ہے فخر کی بات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول عاشق۔ اب ظاہر ہے وہ سید زادے تھے، سونے تھے، حسین تھے، عالم تھے، عامل تھے، کامل تھے، انہیں مان تو تھا۔ اب انہوں نے ایک یعنی زمیندار آدمی جو ہل چلانے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو برادری میں بھونچال تو آنا تھا۔ یہ برادریوں کا عذاب ہر دور میں رہا، ہر دور میں، جسے کہتے ہیں نا برادری ازم، یہ برادری ازم یہ اسلام ازم کی طرح ہے، بلکہ لوگ اتنا دین کو نہیں پوچھتے جتنا برادری کو پوچھتے ہیں۔ ایک طرف اسلام کھڑا ہے، ایک طرف میاں محمد اسلام کھڑا ہے، تو اسلام بعد میں محمد اسلام پہلے۔ اس لیے یہ ہر دور میں ہے، صدیوں پہلے بھی ہے۔ اب حضرت پیر مہر علی شاہ واپس گئے تو برادری والوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا واہ جی شاہ جی، اتنا علم، اتنا عمل، اتنا نام، اور جا کے ایک وہ حال چلانے والے کے ہاتھ میں بیعت کر دی، اپنے آپ کو دے دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سنتے رہے، جب سب کچھ کہہ چکے تو آپ نے پوٹھو ہاری زبان، پہاڑی زبان میں جو کہا وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا تے ہاتھ دے دیتا۔ اب اس کا ترجمہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس جٹ کا بننا یعنی اس کے ہاں کھیت کو سرسبز دیکھا، سبزہ دیکھا، بہار دیکھی اور دے دیا، سودا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف دکانوں کے بورڈ دیکھنے والا نہیں ہوں، میں پروپیگنڈے سننے والا نہیں ہوں، مجھے تلاش تھی کس کی؟ مجھے تلاش تھی سودے کی، سودا ہے محمد عربی کے پیار، میں پیاسا تھا اس کا، جہاں مجھے ملا ہے میں نے وہیں پہ سر جھکا دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ کیا ہے، لیکن ماں بٹ جٹ دا تنا ساوا نٹھا، ہم نے اس کے کھیت کو ہرا دیکھا، بھرا دیکھا اور بالکل کھڑا دیکھا۔ ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ ہم برادری کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں تو دکان نہیں، دکان کے اندر والی چیز چاہیے۔ دکان ہو ٹوٹی ہوئی، سودا کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سودا ہو گندا، دکان شیشے کی بنی ہوئی ہو تو شیشے کو ہم نے چاٹنا ہے۔ دکان ہو بے شک چھوٹی، دکان ہی نہ کھوکھا ہی صحیح، ریڑی ہی صحیح، لیکن سودا کھڑا ہونا چاہیے۔ جو سودے کے سوداگر ہوتے ہیں وہ دکانوں کو نہیں دیکھتے، وہ سودے کو دیکھتے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میری نظر تو سودے پہ تھی، مجھے سودا ملا اور کھڑا ملا، اور اس کا نتیجہ بھی پھر آپ نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لاہور پہنچا تھا، 42 سال کی عمر تھی، مرزا قادیانی جو جوگیوں سے بھی تیز تھا، جادوگروں کا بھی باپ تھا، اور میں نے جیسے کہا اتنے روپ بدلتا تھا، لومڑی اتنی اپنی بل کے سوراخ نہیں بناتی، کوئی بندہ مرزا قادیانی کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس ظالم نے
پوری دنیا اسلام کو ایسا ناچ نچایا کہ نہ کسی عالم کو سمجھ آیا نہ کسی فاضل کو سمجھ آیا، ایک مہر علی شاہ نے جنہوں نے پکڑ کے اس کو نچایا۔ لیکن وہ کیسے؟ جب اس کی تو عادت تھی، اشتہار نکالا، چیلنج کر دیا، اور پھر کہنا کہ زمین سی تہہ سے لے کر عرش کے کنگرے تک کوئی نہیں ہے جو میرے سامنے آ سکے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا یہ بدبخت میرے نانا کی عظمت کی چادر کھینچ رہا ہے، فرماتے غیرت شبیری نے پھر مجھے بیٹھنے نہ دیا، میں تو فقیر تھا، میں تو ایک نکر میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جھوٹے کو گھر پہنچائے تو اسی حمیت غیرت نے میرے اندر وہی عشق کا ابال اٹھایا، میں نے خود اپنے خادم کو بلایا، لکھ جواب اسے بول جو شرط ہے مجھے منظور، قریب ہے یا دور مہر علی شاہ آئے۔ اب ظاہر ہے آپ نے وہ دن بھی مقرر ہوا، اگست کا مہینہ تھا 1900 اور اگست کا مہینہ تھا، آپ نے فرمایا جگہ لاہور مقرر ہوئی، لاہور کی شاہی مسجد مقرر ہوئی، اور آپ چلے گولڈے سے، وہاں سے تار دیا مرزا قادیانی کو کہ اب تو آ میں آ رہا ہوں، تو جو ساری کائنات کو بلا رہا ہے، ساری کائنات نہیں ایک ذات آ رہی ہے۔ پنڈی پہنچے پھر اس کو تار دیا، لالا منہ سے پہنچے پھر اس کو تار دیا، اب تاروں نے ہی اسے مار دیا۔ وہ جو ڈنگے مار رہا تھا وہ مالش کر کے گھر نہیں بیٹھا، پہلوان بنا بیٹھا تھا، رستم زمان قادیان میں ہی بیٹھا ہے۔ آپ لاہور پہنچے تو 3 گھنٹے تک آپ کا یہ ہاتھ ایسے تنا رہا، پوری ملت شیعہ سنی وہابی چکڑالوی جتنے طبقے تھے مسلمانوں کے سارے 3 گھنٹے آپ کے ہاتھ کو نیچے نہیں آنے دیا، یہی چومتے رہے۔ 42 سال کی عمر، عین جوانی، اور یہ اعزاز یہ عظمت، اب چومتے رہے، اور نعرہ ایک ہی تھا، ایک ہی تھی صدا، پوری امت کا رہنما مہر علی شاہ۔ اب جب آپ 25 26 27 28 تک وہی رہے، اب قادیان سے شرائط آتی ہے، پہلی شرط یہ آئی، انہوں نے کہا جی کوئی لولے لنگڑے بندے لائے جائیں، شرائط لولے لنگڑے بندے لائے جائیں۔ مہر علی شاہ بھی دعا کرے، مرزا قادیانی بھی دعا کرے گا، جس کی دعا سے لولے لنگڑے بندے ٹھیک ہو جائے وہ سچا۔ جب یہ شرط پڑھی گئی تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے تو اسے پیغام دو، اس کا ایک خلیفہ لنگڑا ہے اس کو ضرور لے آنا، تو ٹھیک نہیں کر سکا ہم کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے لولے اس کی نبوت کی ثابت کرنے کی اس کو سوجھی کیا ہے؟ کہتا لولے لنگڑوں کو ٹھیک کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہو اور میری طرف سے کھلے لفظوں میں کہو اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا، سبحان اللہ، ہم تجھے تیری منزل تک پہنچائیں گے، اپنے نبی کی عزت کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اب آ گئے ہیں تو تجھے تیرے ٹھکانے تک پہنچائیں گے۔ اب اس کو جب پتا چلا کہ میری تو اب یہ جادوگری بھی چلنے نہیں دے رہے، اس نے پھر پیترا بدلا، اس نے کہا جی میری شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے سورت فاتحہ کی عربی زبان میں خوبصورت تفسیر لکھی جائے، جس کی لکھائی خوبصورت ہو، اچھی جس کی تفسیر ہو، وہ نبی وہ سچا۔ آپ ہنس پڑے، لطیفہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دعوے نبوت کے کرتا ہے، کام منشیوں والے کرتا ہے، کام یہ کہیں کسی دور میں پٹواری تو نہیں رہا، لگتا ہے کہ یہ نامراد پٹواری رہا ہے، اور بعد میں پتا چلا یہ سیالکوٹ میں پٹواری ہی رہا، اور فیل ہو گیا تھا امتحان دے کے۔ ایسے بھی نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں، فیل دیا، وہ اپنا امتحان دیا اس میں بھی فیل، لیکن دعویٰ نبوت کا کیا تو ہو گئی ریل پیل۔ یہ عجیب ہے دنیا کے کھیل، جو پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا ہے وہ یورپ والوں کا نبی بنا ہوا،
बदकिस्मती तो देखो कौम की। हजरत पीर मेहरे अली शाह ने जब ये शर्त सुनी, आपने फरमाया उसको मान है लिखाई पर, आपने फरमाया उसको बताओ कि तुझे अभी तक पता नहीं चला कि नबी मुंशी नहीं होते, नबी खतीब होते हैं, नबी बोलते हैं। आप बोल, हम जो आए हैं तेरी मुकर्रर करदा जगह पर। जवाब दे भेजा कि मुझे खतरा है कि मेहरे अली शाह एक फौज लाया है, मुझे जान का खतरा, मैं नहीं आ सकता। और शर्त, उसने कहा शर्त मेरी यही तहरीर है। अब आप जो आए मौज में, आपने फरमाया हाथों से सारे लिखते हैं, उसको कहे कि अब मेरी शर्त ये है कि मेज पे रखेंगे कागज, कागज पे रखेंगे कलम, कलम पे डालेंगे नजर, जिसकी नजर की ताकत से कलम उठ के लिखे, उसको तो फरिश्ते ही छोड़ गए। उसने कहा दर्द सर को रोता था, दर्द जिगर हुआ। ये तो मैं बड़ी जादूगरियां दिखाता रहा, सारे जमाने को भगाता रहा, ये आने वाला जो आया है ये सारे ही सरमाया लाया है। जब आपने उसको ये जवाब दिया, अब उसने समझा कि मामला कोई चल नहीं सकता, क्योंकि तहरीर में आप लिख चुके थे सैफ चिश्तियाई। तहरीर में उसका नात का बंद किया, उसके सारे सवालात का जवाब दे दिए। फिर आपने शम्सुल हिदाया ये किताब लिखी, यानी तहरीर की दुनिया में, इल्म की दुनिया में, अमल की दुनिया में, शक्ल की दुनिया में, यहां तक कि आप बैठे रहे लाहौर, लेकिन मिर्जा बेचारा कादियान से ही नहीं निकल सका, वहीं से नहीं आ सका। किसी ने वहीं पूछा आपसे कि शाह जी मुर्दे जिंदा करना कोई मामूली बात है? आपने इतना बड़ा दावा फरमा दिया। आपने फरमाया मैं तन्हा नहीं था। जब मैंने देखा कि मेरे नबी की इज्जत की चादर को हाथ पड़ा है, तो मैंने हौसला करके मैंने कहा ये तो एक मिर्जा है, ऐसा 1000 आ जाए तो तन्हा मेरे अली शाह काफी है। और आपने फरमाया कि तुम समझते हो मैं तन्हा था। फरमाया जाहिरी दुनिया में जब मैं बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे मुर्शिद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी का हाथ मेरे कंधे पे है और जुबान मेरी चल रही है, अल्फाज उनके आ रहे हैं। ये मेहरे अली शाह है, यानी उनका बाकी कोई कारनामा ना होता, एक ही कारनामा बड़ा है कि उन्होंने मिर्जाइयत का उस वक्त नात का बंद किया और फिर उन्हें सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आप फरमाते हैं कि मैं मदीने पाक गया, मक्के पाक हाजिर हुआ, मेरे दिल में था कि मैं यही डेरा लगा लूं, लेकिन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो मक्कातुल मुकर्रमा में बैठे थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा शाह जी आप वापस जाइए, क्योंकि एक फितना सर उठा रहा है और वो फितना आपके हाथ के बगैर दबेगा किसी से नहीं। आप अगर बैठे भी रहे वो फितना सर नहीं उठा सकते। आप फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि एक आदमी है, मैं भी मौजूद हूं, वो भी है, और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैं हुजूर के सामने कुछ दूर होके दोजानों बैठा हूं, हाथ मेरे जुड़े हुए हैं और मैं हुजूर के चेहरे मुबारक का दीदार कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा बदबख्त वजूद है, वही मौजूद है, लेकिन पुश्त उसने नबी पाक की तरफ की हुई है, हुजूर से मुंह फेरा हुआ है। अब मेरे दिल में बार बार गुस्सा उठता कि ये बेअदब शैतान कौन है कि नबी पाक की मजलिस में आकर हुजूर की तरफ पुश्त करके बैठा है। फरमाते उस वक्त तो थोड़ा सा पहचाना, बाद में जब कादियानी की सूरत देखी तो मुझे पता चला ये शैतान यही था। और फरमाया कि मुझे ख्वाब में रिसालत माब एक मर्तबा मिले, मैं बच्चा था और हुजूर उस वक्त मुझसे प्यार फरमा रहे थे और मुझे इशारा कर रहे थे उठ मेहर शाह, ये देख एक बंदा कैंची के साथ मेरी हदीसें कुतर रहा है, उठ इसका हाथ पकड़ ले। फरमाते हैं जब मैंने मिर्जे को लताड़ा कादियानी को, फिर मुझे एक एक बात याद आई कि ये भी मैंने देखा था, ये भी मैंने देखा था, जो न था याद वो याद आया। इसीलिए आपने सरकार की नात लिखी, उसमें एक जुमला कहा मेरे अली है,
حب نبی ہے میرے علی، لہو کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ اور آپ کی کرامات بھی، آپ کی علمی خدمات بھی بہت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ان میں ان بزرگوں کے واقعات بھی سرکار کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔